پہلے سے میں فاروق بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو سے تشریف لائے۔ میرا پہلا سوال، آپ کی پرائم منسٹر پاکستان سے ملاقات ہوئی، تحفظات کیا تھے؟ آپ کے وفد میں کون کون لوگ شامل تھے؟ پرائم منسٹر کی ٹیم کے اندر آپ سے کن کن نے ملاقات کی اور معاملات کہاں تک پہنچے؟ جمیل فاروقی، دیکھیں ایک وقت جب آئے گا، یہ ہم سب کا یقین ہے کہ محشر کا دن ہوگا اور حساب کتاب ہوگا، آپ ایک زندگی مکمل کر کے وہاں جائیں گے تو کہتے ہیں کہ وہاں بہت افراتفری ہوگی اور سب کو اپنی پڑی ہوگی جی، کہ اس کے اعمال نامے میں سے کیا نکلتا ہے۔ میرے خیال میں جب ایک اسمبلی وقت مکمل کرتی ہے، ایک حکومت اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرتی ہے، تو پھر ایک افراتفری شروع ہوتی ہے۔ پھر سب کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے جو ووٹ بینک ہے، جو ہماری سیٹس ہیں، اس کو ہم کیسے سیکیور کریں۔ تو مجھے لگا کہ وہ جو اتحادی ہم تھے اور بہت اہم اتحادی تھے، اور ہم نے کس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ہم کس وجہ سے پھر جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ شامل ہوئے، اور ان کی ضمانت پہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی توہن کرہن نہ چاہتے ہوئے بھی ایک معاہدہ کیا ورکنگ ریلیشن شپ کا، اور ہمیں کچھ بھی ڈیلیور نہیں ہوا۔ اور اب جب کہ یہ بساط بچھ رہی ہے اگلے الیکشن کی، نگراں حکومت بننے والی، ہم نے بڑی چوکیداری کی، نگرانی کی، تو مردم شماری میں ہم ایکسپیکٹ کریں کو ریزنیبل رسپیکٹیبل رزلٹ اس مرتبہ انشاءاللہ ہم ضرور لیں گے، کیونکہ ڈیجیٹل ڈیٹا میں بھی وہی ساری باتیں ثابت ہو گئی جو ہم نے خدشات اور تحفظات ظاہر کیے تھے، اور پھر چور کو بھی ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ کے دے دیا۔ اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی اپنی پالیسی، وہاں کے وڈیروں جاگیرداروں کی، کہ بھئی شہری علاقوں کی آبادی کو کم کرنا اور اپنی آبادی کو بڑھا چڑھا کے دکھانا، تو یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب نئی مردم شماری میں اربوں روپے خرچ ہوئے، تو سب سے پہلا تو ہمارا جو ایشو تھا کہ بھئی یہ پرانی مردم شماری پہ کیوں اور کیسے الیکشن ہو رہا ہے، جبکہ ہمیں اب تک یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ یہ مردم شماری کرائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ جب آپ نے فلور آف دی ہاؤس پہ شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے، جب ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا میں نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی باتیں صحیح ہیں۔ 2017 میں جو کمی، یعنی جو مسنگ پاپولیشن تھی، جو لاپتہ آبادی تھی، تو انہوں نے کہا ہم 5% کا آڈٹ کریں گے۔ پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایم کیو ایم ساتھ رہی، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نئی مردم شماری کراتے، جو اچھی بات تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر قائم رہ کے مردم شماری کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ہمیں موقع ملا کہ چوکیداری کا ڈیجیٹل۔ تو پھر اتنی جب محنت ہوئی ہے تو اصولاً اس نئی مردم شماری پر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 مہینے، چاہے اس پہ الیکشن میں تاخیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عذر ہے بلا وجہ کا، اور خواہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، وہ وسوسے ان میں قائم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 15 دن سے 1 مہینے 30 دن کے اندر جو ہے یہ حلقہ بندی ہو سکتی ہے، کوئی اس میں بہت لیکن زیادہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا ٹائم لگے گا۔ نہیں، میرے 6 سے خیال 8 میں مہینے کا کم از کم ٹائم لگے گا۔ میرے خیال میں ہم نے بڑی اسٹڈی کی پنجاب کی نشستوں کی بھی، کہ وہاں بھی مختلف ضلعوں میں کہاں کمی ہوئی، کہاں اضافہ ہوا ہے، اور پورے پنجاب کے مقابلے میں اگر بلوچستان میں تھوڑا اضافہ ہوا، سندھ میں ہوا، اور کراچی میں اگر ہوا ہے، تو کہاں کہاں فرق پڑ سکتا ہے، اور کس جگہ سے تھوڑی سی سیٹیں کم ہوں گی اور کس جگہ بڑھ جائیں گی، اسی نمبر کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میکسیمم 15 دن رات اگر بیٹھ جائیں تو سارے ٹیکنیک، دیکھیں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ موبائل لون اپلیکیشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا۔ سود کی زیادتی اور دھمکیاں، شہری نے اپنی جان لے لی۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ جو ہے لون دینے کے حوالے سے فراڈ بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ 2-3 بڑی اہم چیز ہے، یہ ہے کہ ایسی ایپس جو کہ ایکسیس پرووائڈ کر دیتی ہیں ٹو دی کانٹیکٹس، اور اس کے علاوہ ٹو دا گیلری۔ بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن۔ بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔